تعالى وتبارك في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی مرتبت علماء کرام، صدر مجلس حاضر اور محتشم سامعین، میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اولیاء کی عظمت کو بیان کیا اور ان کا عرفان دیا۔ ولی باقاعدہ قرآنی اصطلاح ہے اور یہ دھرتی اولیاء کے وجود سے محروم نہیں۔ اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے۔ اب ولی کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں، اس کی معرفت کیسے حاصل ہو، یہ ایک مشکل اور پیچیدہ موضوع بھی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہمیں معرفت کا طریقہ دیا گیا ہے وہ انتہائی سادہ سا فارمولہ بھی ہے۔ بعض نے تو کہا کہ ولی کی پہچان بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، لیکن وہ مختلف مدارج اور فائز المرام اور مختلف مقامات رفیع پر جو لوگ فائز ہیں ان کے مراتب کے حساب سے ہے۔ باقی ولی کا جو سادہ مفہوم ہے، اللہ کی قربت کا مقام رکھنے والے یہ لوگ جو ہیں، ان کی معرفت ہمیں کتاب اللہ نے دی ہے، اور وہ دو نشانیاں بیان کی اس آیت کریمہ کے آخر میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ جو جنہیں خوف نہیں ہے، جنہیں حزن و ملال نہیں ہے، جو اس مادی دنیا میں
ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں اور اخروی زندگی میں غموں سے دکھوں سے آزاد ہوں گے، عذاب الہیہ میں شکار نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی رضا کے حصار میں ہوں گے۔ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ ایمان اور تقوی رکھنے والے لوگ۔ تو یہ دوگانہ شرائط ہیں جو اہل اللہ کی معرفت کے لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ۔ نظریے کی قوت، عقیدے کی قوت، اور ایک ہے عمل کی قوت۔ یہ قوتیں جب مضبوط ہوں تو پھر اللہ کا ولی مارز وجود میں آتا ہے۔ یعنی یہ دو قوتیں جب ایک ذات میں جمع ہوتی ہیں اور وہ جتنی ہی مضبوط ہوں اس قدر اللہ کا ولی مقامات رفیع پہ فائز المرام ہوگا۔ الولایت عبارت عن القرب، امام رازی نے لکھا ہے کہ ولایت قرب الہی سے عبارت ہے، تو جس کو اللہ کی قربت زیادہ ہوگی وہ بڑا ولی ہوگا۔ اور ولی فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے، تو فعیل کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اگر فعیل کے معنی میں ہو اور جو ہے وہ فاعل کے معنی میں ہو تو اس کا معنی ہے مدد کرنے والا، اور اگر جو ہے وہ مفعول کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کیا گیا۔ مدد کرنے والا، تو ولی اللہ کا معنی پھر ہوا اللہ کی مدد کرنے والا، تو کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں دین مقدر ماننا پڑے گا۔ ولی اللہ اے ولی دین اللہ، یعنی ولی اللہ کا معنی ہوگا اللہ کے دین کا مددگار، جو دین کی نصرت، دین کی تائید، دین کی اعانت کرے۔ تو وہ جتنی زیادہ کوئی دین کی اعانت اور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی قرب اس کو نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر یہ مفعول کے معنی میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جس کی اللہ مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو یہاں تک فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے میرا قرب اختیار کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کو وہ دیکھتا ہے، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اسی طرح اس کے چلنے کی طاقت کا ذکر کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت کے حصار میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتا ہے۔ پھر کان اس کے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان میں وہ اضافی قوتیں ڈال دیتا ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولتا ہے تو پھر لفظ خالی نہیں جاتے، وہ دلوں میں اترنے والے تیر ہوتے ہیں۔ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن نگاہوں میں بجلیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن قوت بطش، پکڑنے کی قوت، وہ اپنی جناب سے خاص طور پہ ودیت کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے منزلیں آسان کر دیتا۔ احمد آباد میں ایک بزرگ تھے، وہ بار بار قدم اٹھاتے تو نیچے رکھ دیتے، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ قدم اٹھاتے ہیں اور نیچے رکھ دیتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا سنا تھا اولیاء اللہ کے لیے زمین 2.5 قدم ہوتی ہے، میں تو 1 قدم اٹھاتا ہوں تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو طی زمان بھی ہوتا ہے، طی مکان بھی ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے وقت بھی سمیٹ دیا جاتا ہے اور فاصلے بھی سمیٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کو قرآن مجید سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ آصف بن برخیہ کے لیے فاصلوں کا سمیٹ دیا جانا
اور آنے واحد میں تخت بلقیس ملک سبا سے آنے واحد میں قدموں میں حاضر کر دینا. تو یہ ایک عمدہ مثال ہے جو قرآن کے دامن میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد دیتا ہے اور وہ دین کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ولی کے حوالے سے لوگوں کے نظریات بڑے عجیب و غریب ہیں، اور یہ موضوع آج میں نے اس لیے چھیڑا ہے. ایک تو چونکہ یہ موسم ہے سفر المظفر کا، اور اس مہینے میں کثرت سے اولیاء اللہ کے وصال ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مداری گر اور مختلف قسم کے لوگوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں کے اندر قصور کا ایک واقعہ ہوا تو لوگ اس کو بنیاد بنا کر ہمارے مسلک پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ان کے پیر ہیں، اور حوالہ یہ ہے کہ دیکھو اتنے لوگ ان کے پاس جا رہے تھے تو یہ ان لوگوں کے مقتدا ہیں، حالانکہ انہیں بنیادی اور پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تھا. تو اس لیے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جہلا بہرحال موجود ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگوں کے کاروبار چمکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اسی کا 2 نمبر آتا ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس کا 2 نمبر مال نہیں آتا. چونکہ اولیاء امت کی ضرورت ہیں، اولیاء باقاعدہ ایک قرآنی اصطلاح ہے. اولیاء سے وابستگی دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے. اولیاء کی صحبت من میں نور اتارتی ہے، ان کی دعاؤں کی برکتوں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا، اور ان کے وجود کی برکتیں روحوں تک اترتی ہیں، اور اس سے تن بھی سنورتے ہیں، من بھی سنورتے ہیں، زندگی بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. تو چونکہ اولیاء ہماری ضرورت ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں ان کے تو خون میں اولیاء کی محبت شامل ہے. یہاں کوئی نبی نہیں آیا، صحابی کے آنے میں بھی اختلاف ہے، تو یہاں اولیاء نے اسلام پھیلایا ہے. اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شجرے پڑھیں، ان کے نسب نامے دیکھیں تو چند پشتوں کے بعد یا سکھ ہوگا یا ہندو ہوگا. تو کس طرح پھر انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو کسی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ہاتھوں پہ بیعت کی. اقبال نے کہا تھا خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، پنجاب کی دھرتی ان کے دم سے زندگی پاتی ہے. اسی طرح اجودھیا کے اندر حضرت عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جو ہے وہ فیض بانٹا، اور جدھر نظر اٹھتی گئی لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے. ادھر وجودیہ میں وہ فیض بانٹ رہے ہیں، اور ادھر وجودن کے اندر پاک پتن کے اندر حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی نگاہ بجلیاں برسا رہی ہے اور دلوں میں ایمان کی کرنیں بو رہی ہے. اسی طرح شاہ عبد اللطیف بٹائی سچل سرمست سے لے کر کے بلبل شاہ بخاری تک یہ سارا ایک پھیلا ہوا سلسلہ تو ذہب ہے، اور یہ سونے کی کڑیاں ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد کو اسلام ملا، دین ملا. چونکہ ہمارے خون میں وفا ہے تو کبھی بھی ہم اولیاء اللہ سے فرار اختیار نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. تو جب اولیاء ہماری ضرورت ہیں، ہمارے خون میں ان کا پیار ہے، اور ان کے لیے بچپن سے ہی ہمیں محبت سکھائی گئی ہے، اولیاء کا ادب کرنا، ان کی تکریم بجا لانا، ان کے حضور حاضر ہونا، ان کے ادب کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہمیں ماں کی گٹی سے ملتا ہے اور آغوش مادر سے سبق دیا جاتا ہے. تو پھر ہم اس کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں سنتے ہیں وہاں لڑک بھی جاتے ہیں. تو چونکہ اصل کی ڈیمانڈ موجود ہے تو پھر جس کی ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی آتی ہے. مارکیٹ میں نقل اسی کی آتی ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو. تو اس لیے یہ تو ہے کہ مارکیٹ کے اندر 2 نمبر مال موجود ہے، اصل کے دھوکے میں لوگ اس کو بھی خرید لیتے ہیں.
تو اولیاء اللہ ہماری ضرورت ہیں، ہماری زندگی اور آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہیں، تو لہذا ایسے لوگوں کے پاس جا کے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ولی ہیں کون۔ اس لیے یہ چونکہ ہمارا نظم زندگی ہے اور ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے، اور ان کے بغیر ہمارے لیے چلنا مشکل ہے، اور یہ باقاعدہ ایک قرآنی اصطلاح ہے ولی، تو ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ تو معرفت بالکل سادہ ہے، ایمان اور تقوی۔ اس معیار پہ جب ہم ڈھونڈنے نکلیں گے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہم کس معیار پہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں؟ کرامت کے معیار پہ۔ کرامت ہمارے ہاں معیار ہے، اور وہ کرامت خرق عادت بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے دم سے جو ہے وہ مرض کا غائب ہو جانا یا پریشانی کا حل ہو جانا، اس کو بھی کرامت کا ہی ایک روپ سمجھا جاتا ہے۔ تو جس سے ہمیں شفا مل گئی، جس کے ذریعے سے یا جو ہے وہ کوئی خرق عادت عمل کسی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو گیا، یا ظاہر نہ بھی ہوا، مشہور کر دیا گیا۔ مریدین کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اور یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ بھی بڑے فنکار ہوتے ہیں، تو اس کو معروف کر دیتے ہیں، تو معروف ہو گیا، یا حقیقتاً اس سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہوا، یا جو ہے وہ کسی اس کے دم سے یا اس کے کسی ٹوٹکے سے کسی کو فائدہ پہنچ گیا، تو پھر اس کو ولی سمجھ لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، جبکہ یہ قطعاً معیار نہیں ہے۔ کرامت بھی معیار ولایت نہیں، حالانکہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کرامات کو، تو وہ کافر ہے، اور وہ کرامات جن کا بیان کتاب اللہ میں موجود ہے ان کا انکار بھی کفر ہے۔ جس طرح آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا موجود ہونا، اسی طرح اصحاب کہف کا جو ہے وہ کتنی مدت مدید تک سوئے رہنا، اور قدرت ان کی کروٹیں بھی بدلتی رہی۔ تو یہ کرامات ہیں اولیاء کی، ان کا انکار بھی کفر ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں بھی کچھ کرامات کا ذکر ہے، اگر وہ حدیث متواترہ ہیں تو انکار کفر ہے، لیکن متواترہ نہیں ہے، دیگر حدیث میں جو ہے وہ کرامات کا بیان ہے، تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے، چونکہ وہ حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یعنی کرامت، اگرچہ کرامت بھی اصطلاح شریعت ہے، کرامت بھی برحق ہے، اور کرامات کا انکار بھی کفر ہے، اور کرامات موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کرامت ولایت کو پہچاننے کا معیار پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہاں، کسی کو ولی پہچان لیں، کسی کی معرفت جو قرآن نے ضابطہ دی ہے اس کے ذریعے سے کسی شخص کی ولایت کی سمجھ آ جائے، اور پھر جو کرامت ہوگی وہ اس کی ولایت کی تصدیق کے طور پہ ہوگی، لیکن معرفت جو ہے وہ کرامت کے ذریعے سے نہیں ہوگی کہ کرامت ہے تو یہ ولی ہے، نہیں، ایمان اور تقوی ہے تو ولی ہے۔ اب کرامت ہے تو پھر یہ اس کی ولایت کی تائید ہو گئی، تصویب ہو گئی، تصدیق ہو گئی۔ تو معیار کرامت نہیں ہے، معیار جو ہے وہ ولایت کے لیے ایمان اور تقوی ہے۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے خوبصورت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کرامات کے باب میں لکھا، اور ایک ہی مثال آپ نے دی جس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص بہت بڑے بزرگ ہیں، جنگل میں جا رہے تھے، تو کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ ابراہیم الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی قربت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی صحبت کا فیض پاؤں۔ شیخ ابراہیم الخواص فرمانے لگے کہ میں تو بڑا کٹھن سفر کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ جناب نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ شیخ ابراہیم خواص فرمانے لگے کہ مجھے تیرے وجود سے کفر کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور دیار غرب سے چل کے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنے کی تمنا تھی، اور مجھے آپ اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ شیخ فرمانے لگے کہ میری صحبت میں بڑی تکلیفیں تمہیں گوارا کرنا پڑے گی، صبر کر لو گے؟ اس نے کہا جی میں صبر کروں گا۔ فرمایا چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ سفر پر گامزن ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو بھوک کی شدت سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگی،
اور وہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص کو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہیں تو مجھ سے حضرت گوارا نہیں ہوتا، میں بہت برداشت کیا لیکن اب میرے بس سے باہر ہو گئے، تو اللہ کے ہاں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس کا وسیلہ دے کر کے اس سے کچھ میرے لیے کھانے کا انتظام کروائیے۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم گوارا نہیں کر سکو گے سفر کی صعوبتیں، اس نے کہا جی میں نے بالکل وعدہ کیا تھا لیکن اب میرے بس کا روگ نہیں رہا۔ خیر شیخ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ بات حضرت شیخ ابراہیم الخواص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے تھے، تو حضرت ابراہیم الخواص نے ایک شربت کا پیالہ ایک روٹی اسے دے دی، ایک خود لے لی، پھر سفر پہ گامزن ہو گئے۔ چند دن گزرے تو اس کی دوبارہ وہی حالت ہو گئی، پھر ٹانگیں کانپنے لگی، بھوک کی شدت اور ہونٹ ایک دوسرے سے بجنے لگے۔ شیخ فرمانے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ روز روز ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اس دن تو لاج رہ گئی تھی، تو یہ آج پھر مجھے کہے گا تو کہیں مشکل نہ بن جائے، تو میں نے کہا کہ میاں تو بھی عیسائیوں کا پیر پادری ہے، آج تیری باری ہے۔ تو اس نے بھی فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 شربت کے پیالے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کل یا شیخ، حضرت کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، کرامت ہو نہیں سکتی، استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں لیجئے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہا، اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے 2 شربت کے پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ تو ایک تو آپ اپنی ولایت کی مبارک لیجئے اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے مسلمان کیجئے، میرے اسلام کی مبارک لیجئے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری اس واقعہ کو لکھنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم الخواص جیسا شخص یہاں تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، تو جب وہ یہاں ایک لمحے کے لیے سوچنے لگ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، تو میں اور آپ جو ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کسی شخص کے خرق عادت عمل کو جو ہے وہ سمجھ پائیں کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے۔ دیکھیے ہر وہ خرق عادت عمل جو بغیر کسی سبب کے ظہور پذیر ہو وہ قدرت الہی ہے، اور جو نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے قبل ظاہر ہو خرق عادت عمل ہو وہ ارہاس ہے، اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھوں سے ہو تو کرامت ہے، اور کسی مومن کے ہاتھوں سے ہو جائے تو معونت ہے، اور کسی فاسق و فاجر یا کافر کے ہاتھوں سے ہو تو استدراج ہے۔ کام وہی ہے لیکن فرد کے بدلنے سے اس کا نام بدل گیا۔ جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی، وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ قدرت نہیں ہوگی، وہ معجزہ نہیں ہوگا، وہ استدراج ہوگا۔ تو اگر یہ معیار ہوگا تو پھر شکار ہو جائیں گے دجال کے بھی۔ تو معیار کرامت نہیں ہے، کرامت بنتی تب ہے جب ولی کی ہوگی، جب کسی کو ولی پہچانیں گے، اور وہ کرامت کے ذریعے سے پہچانیں گے نہیں، وہ پہچانیں گے ایمان اور تقوی کے ذریعے سے۔ اس لیے کرامت معیار ولایت نہیں ہے، مؤید ہے اور مصدق ہے، اس سے اس کی تائید ہو سکتی ہے، اس کی تصویب ہو سکتی ہے، اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہوگی۔ اب ایمان اور تقوی جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا، اور وہ تقوی بھی اس شخص کے منصب کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جتنا وہ بڑا ہے اس کا منصب جتنا بڑا ہے تو تقوی بھی اس لیول کا ہوگا۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔
کہا میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے چاندنی راتوں میں سوت کاٹتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، ماحول میں روشنی بڑھ جاتی ہے، چونکہ خادم سونے کے شمع دان لیے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اس میں جو سوت کاٹتی ہوں تو اس کی کوالٹی دوسرے کاتے ہوئے سوت سے کچھ بہتر ہوتی ہے، تو کیا میں دونوں سوت اکٹھے ملا کر کے بیچ سکتی ہوں یا ان کو الگ الگ بیچوں؟ تو شیخ فرمانے لگے کہ اے خاتون، پہلے بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ فرمانے لگے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انواع اقسام کے کھانے لگائے گئے تھے، تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی میں آیا کہ اس کو پیالی میں ڈال کر کے تھوڑا سا پی لوں۔ تو صاحب دعوت کو بلایا اور بلا کے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ فرمایا نہیں، جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرفاً کھانے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہوتا، یعنی اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں ہے۔ میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے آپ سے اسپیشل اجازت کی ضرورت ہے، اور آپ اجازت دے دیں گے تو میں لے لوں گا، بطور مشروب پی لوں گا۔ اگر میرے دیکھا دیکھی باقی سارے لوگ پینے لگ جائیں تو تم نے شوربہ تو بطور سالن تیار کیا ہے، بطور مشروب تو تیار نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے اسپیشل اجازت کی ضرورت ہے، اور باقی اگر کوئی عرف سے ہٹے گا تو وہ بھی اجازت لے گا اور آپ اپنی گنجائش کے مطابق اس کو اجازت دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سخت کڑکتی دھوپ میں ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے، آپ دیوار کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ فرمانے لگے صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو اس سے کوئی نفع لینا سود ہوتا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں اس کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا کہیں سود نہ بن جائے۔ تو جو جس مرتبے پہ ہوگا اس کا تقویٰ بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے۔ تو ایمان اور تقویٰ یہ دو چیزیں ہیں جو پہچان ہیں ولایت کی، تو ہمیں کسی شخص کی شخصیت میں ان پہلوؤں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب یہ معیار بن جائے گا تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، ورنہ روز کہیں نہ کہیں سے دھوکہ جو ہے وہ کھانا پڑے گا، اور مختلف مداریگر اور مختلف جو ہے وہ تماشا باز لوگ جو ہیں ان کی زلفوں کے ہم اسیر ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، چونکہ وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے۔ فراڈ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کھل جاتا ہے، کوئی ایسا فراڈ ہوتا ہے کہ جو دیر تک جو اپنے حساب میں رکھتا ہے، ورنہ اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، تو پھر پچھتاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس پورے طبقے سے بددل ہو جاتے ہیں اور بددلی سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے معیار وہ مقرر کریں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں معیار دیا ہے، اور وہ معیار ہے ایمان اور تقویٰ۔ ایمان اور تقوی سے تلاش کریں گے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہمیں فراڈ نہیں ملے گا، اور ہم حقیقت تک پہنچنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگائیں گے، بہت جلد ہم منزل تک اور حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر اس تلاش میں اگر ہمیں دھوکہ بھی مل گیا، اگر کسی نے جو ہے وہ لبادہ اوڑا ہوا تقوی کا، تو پھر بھی وہ دھوکہ ہمارے لیے مضر اس لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تو صحیح بنیادوں پر اس کو تلاش کرنے نکلے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ جو غلام زیادہ لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو آپ کی اس طبیعت کا پتہ چل گیا تو وہ لمبی لمبی نمازیں آپ کے سامنے پڑھے تو حضرت عمر آزاد کر دیں۔ تو کسی نے کہا اے عمر تم بڑے بھولے ہو، یہ نمازیں لمبی اس لیے پڑھتے ہیں کہ تم انہیں آزاد کر دو، یہ اصل میں کوئی نمازیں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ تو آزادی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کو تیار ہوں۔ تو وہ پھر دھوکہ اس معنی میں آ جاتا ہے، اور اگر اس طرح دھوکے پہ دھوکہ بھی آپ کھائیں گے تو پھر حقیقت میں منزل بھی آپ کو مل جائے، چونکہ آپ کی طلب سچی ہوگی۔ لیکن وہ جو دوسرا معیار اس میں آپ کی طلب سچی نہیں، آپ کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی کمزوریاں آپ کی،
اور آپ ان کمزوریوں کے تحت جو ہے وہ کسی کو تلاش نکلے ہیں، چونکہ مقاصد بیعت کے یا مقاصد اللہ کے ولی کی قربت کے جو ہیں وہ اغراض کے ہیں، قرب الہی کا حصول ہمارا مقصد زندگی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم مقصد زندگی ہی واضح نہیں رکھتے اور وہ جو شریعت اسلامی نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایسے مداری گھروں کے پاس تو ہم ضرور پھنسیں گے۔ دنیا کے اندر آپ اتنے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں کہ بندہ حیرت زدہ ہوتا ہے، کتنی خواتین ہیں کہ عزت لٹوا بیٹھتی ہیں۔ تو کیا وہ ولایت کی منزل کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے ان مراحل سے گزر جاتی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ان کو اور کو ضرورت ہوتی ہے، اپنی اغراض ان کی ہوتی ہیں، ان اغراض کے لیے وہ نقصان کرواتی ہے، اس لیے یعنی وہ خود ان کا رستہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ خود جو ہے وہ اللہ کے قرب کی متلاشی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے قرب کی جب تلاش ہوگی تو پھر دھوکہ کے امکان بہت کم ہوں گے اور پھر اس قبیل کا دھوکہ ہوگا بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں جو معیار دیا گیا ہے وہ ایمان ہے اور تقوی ہے۔ اب بات میری اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ شاید ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی پرجوش خطاب کیا جائے اور جس میں ہاتھ اوپر نیچے رکھا جائے تو کہا جائے کہ بڑا پاپولر خطاب ہوا ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت تھی اور میں نے آپ کے سامنے یہ معیار جو اللہ رسول کا دیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی ضمن میں سن لیجئے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے؟ تو فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کو دیکھو خدا یاد آ جائے۔ جس کی صحبت میں رغبت دنیا کم ہو رغبت آخرت بڑھے، اس کی صحبت کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کی صحبت کے اندر بیٹھ کر کے اپنے اندر کے امراض جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اصل جو مرشد ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی صحبت پانے کا مقصود کیا ہے؟ کیوں ہم اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو شارق سے بھی نیڑے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اولیاء اللہ کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی قربت رکھنے والے ہیں اور اللہ کی رحمات کا ان پر نزول ہوتا ہے اور ان کے وجود کی برکت سے، ان کے انفاس کی برکت سے اور ان کے قرب کی برکت سے اندر کی غلاظتیں دور ہوتی ہیں۔ حسد، حقد، کینہ، نفرتیں، بغض، بیماریاں، غصہ، یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں جو نفسانی بیماریاں ہیں، خواہشات ہیں انسان کی، لمبی آرزویں، تمنائیں، تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کی تربیت ہوتی ہے اور زندگی اپنے حقیقی روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ ہمارا مقصود یہ ہے۔ لیکن آج اگر ہم مختلف جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ ہم خواہشات دنیا کے لیے ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، خواہشات دنیا ختم کرنا ہمارا مقصود نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایک زمانے میں ایک صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے جناب سے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں تو اس طرح کی نئی کوئی صورتحال رکھتا، کوئی دوست احباب اگر آ بھی جاتے ہیں تو بس ان کو بار بار کہتا ہوں میاں سوچ لو، دل کا سودا ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، دل اسے دینا چاہیے جو کم از کم دل بھر تو ہونا۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال تم وہ مجھے ضد کرنے لگے تو میں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کیوں بیعت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے ان کے وضع قطع سے لگ رہا تھا کہ ان کے بھی کچھ اس طرح کے مقاصد ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بات جو بتائی وہ یہ کہ کہنے لگے کہ وہ ہماری وہ کسی زمانے میں فورڈ ویگنیں چلتی تھیں، تو ہم نے ایک فورڈ ویگن بنائی اور وہ روز خراب رہتی ہے، تو ہمارے کسی دوست نے بتایا یار کوئی پیر ہی پکڑ لو، کم از کم یہ تو صحیح ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو سائیکل نہیں چلا سکتا تو فورڈ ویگن کیسے آپ کی چلا سکوں گا؟ تو جب ہماری ترجیحات یہ میں ایک مثال سادی سی دی ہے اور اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری اگر ہم دھوکہ کھاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے خدا کا قرب حاصل کرنا، ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے کہ اندر کی بیماریوں کی اصلاح کرنا۔ ہم اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں دولت زیادہ مل جائے، اس سے ہمارا کاروبار چمک جائے، جبکہ اہل اللہ کی بارگاہ میں تو اس لیے جانا چاہیے کہ یہ جو حوث زر پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا نا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تیری دعا سے تقدیر تو بدل نہیں سکتی، اس سے یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو اصل اولیاء اللہ کے پاس تو یہ جو خواہش زر بڑھ گئی، ہمسایوں کے پاس اتنی دولت، رشتوں کے داروں کے پاس اتنی دولت، دنیا آگے چلی گئی، میں کیوں پیچھے رہ گیا، میرے پاس بھی اتنا کچھ ہونا چاہیے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مرض ہے، روحانی مرض ہے ایک۔ تو ہم اس لیے پیر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے اس کا علاج نہیں چاہتے،
بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خواہش کی تکمیل ہو، جبکہ اس کے پاس تو اس لیے جانا چاہیے یہ مرض کیوں لگ گیا، کیوں اندر جل رہا ہے، میری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں تھا، میری زندگی کا مقصد تو قرب الہی کا حصول تھا۔ حضرت نظر کیجئے میری یہ خواہش دب جائے اور میری آرزوؤں کے اندر